السلام علیکم میرے پیارے دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل AQ آفیشیل پر۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی ضرورت کا سامان بھی رکھا کہ انسان کے اندر جس طرح سے بھوک رکھی تو بھوک کا انتظام رکھا کہ کھانا، پیاس رکھی تو اس کے پانی کا انتظام کیا، اور سانس لینے کے لیے ہوا کا انتظام کیا۔ اسی طرح سے اور بھی جو ضرورت کی چیزیں تھیں اس کا انتظام اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ چیزیں انسان کے لیے ہیں تو انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ کس لیے، کیا وجہ آئی جو انسان کو پیدا کیا؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا اور تم میری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا اس کا مقصد بتایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کہ یہ ہماری عبادت کریں، ہمارے حکموں پہ چلیں، اور اس طرح سے زندگی کو گزار کے ہم تک کے پہنچیں گے تو ہم ان کو جو ہے کامیاب کر دیں گے۔ اس لیے یہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور یہ آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں، یہ جنت میں داخل ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے تھے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے غلط راستے پہ جائیں۔ جب لوگوں کے اندر بے دینی پھیلتی اور لوگ اللہ کے حکموں کو توڑنے لگتے تو اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے، اپنے پیغمبر کو بھیجتے کہ وہ آتے اور دین کی محنت کو لاتے اور لوگوں کو تعلق اللہ سے جوڑتے، تاکہ لوگ اللہ سے جڑیں، اللہ کے حکموں پہ چلنے والے بنے، ایک اللہ کو پہچانے اور اس طرح سے زندگی گزار کے جنت تک کی پہنچ جائیں۔ اسی طرح سے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہر نبی کی محنت یہی رہی کہ لوگ سیدھی والی زندگی گزار کے، اللہ کے حکم والی زندگی گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کامیاب کر دے۔ اسی سلسلے میں انبیاء علیہ السلام آتے تھے، دین کی محنت آتی تھی اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر دین آتا تھا، لوگوں کی زندگیوں کے اندر دین داخل ہوتا تھا، اور جب نبی چلے جاتے تھے، دین کی محنت چلی جاتی تھی تو آہستہ آہستہ یہ دین بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا، لوگوں کی زندگیوں سے نکلتا چلا جاتا تھا۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی محنت کو لے کر تشریف لائے، اس کے بعد صحابہ نے اس دین کی محنت کو کیا، اس کے بعد تابعین، تابعین نے اس دین کی محنت کو کیا۔ یہ دین اس طریقے سے ہم تک کے پہنچا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم ان باتوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ دین کیسی محنت، کیسی مشقتوں کے راستے سے یہ دین ہم تک کے پہنچا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو جو ہے جاننا چاہیے کہ جس طرح سے دنیا کے کام کرنے کے لیے، دنیا کی باتوں کو جاننے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی پڑھائی کرتے ہیں، تو اسی طرح سے دین کو بھی جاننے کے لیے ہمیں اس کے علم کو حاصل کرنا ہے۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ انبیاء نے کس طرح سے دین کو پھیلایا اور انہی نے دین کے خاطر کیا کیا قربانیاں دیں، صحابہ نے کس طریقے سے دین کو پھیلایا اور لوگوں تک پہنچایا، کیا کیا قربانیاں دیں۔ ہماری آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طریقے سے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا، کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم ویڈیوز میں کیا بتائیں لوگوں کو، آپ تک کی کیا بات پہنچائیں جس سے آپ کو نفع پہنچے، تو ہمارے دماغ میں بات آئی کہ لوگوں کو دین کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا، کہ جو لوگ مدرسوں میں جاتے ہیں یا تبلیغ سے جڑے ہیں وہ تو دین کے بارے میں ان کو معلوم ہو جاتا ہے، انبیاء نے کس طرح سے لوگوں تک دین پہنچایا اس کے بارے میں تو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں، عام پبلک ہے، ان تک کہ جو ہے یہ باتیں نہیں پہنچتی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ باتیں آپ تک کے پہنچے، یہ واقعات، یہ قصے آپ تک کے پہنچے۔ اس لیے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو انبیاء علیہم السلام کے قصے سنائیں گے۔ ہم آپ کو اپنی آنے والی ویڈیوز میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ ان کو پیدا کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا اور کس طرح سے وہ دنیا میں آئے اور آگے کس طرح سے لوگ پیدا ہوئے۔ تو اس لیے ہمارے چینل سے جڑیں،
اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ ہمارے چینل سے جڑیں، اور ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک کے پہنچتی رہیں، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمارا یہ نظریہ کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بتانے کا نظریہ کیسا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔